اللہ رب العزت ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام مرحلوں پر غور کریں تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر اپنی ذات میں غور کریں، اور یہ انسانی ترتیب ہے، تمام انسانوں کو مجموعی طور پر مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ہمارا جو اثر میٹیریل ہے، جو اصل ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ مٹی ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر ظاہر ہے کہ ان کی نسل میں جتنے لوگ ہیں سب مٹی ہی سے مانے جائیں گے۔ اور ہماری جو تربیت ہوتی ہے، ہمارا جو پالن ہوتا ہے، ہماری جو پرورش ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں سے ہوتی ہے جو مٹی سے نکلتی ہے۔ دانہ، غلہ، اناج، پھل، میوے، ساری چیزیں وہ مٹی ہی سے باہر آتی ہیں اور ہمارے جسم میں شامل ہو کر ہمیں پروان چڑھاتی ہیں، تو گویا ہماری اصلیت مٹی ہوئی۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے جو رحم مادر کے اندر جاتا ہے۔ وہ قطرہ پھر اپنے اگلے مرحلے میں جاتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، علقہ۔ پھر چند مہینوں کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایک صورت دیتا ہے، ایک شکل دیتا ہے، خوبصورت انسان کی شکل میں وہ باہر دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ پھر وہ زندگی کے مرحلے شروع کرتا ہے۔ پہلے کمزور ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، پھر جو وقت گزرتا ہے اس کے بدن میں مضبوطی آتی ہے، ارادوں میں مضبوطی آتی ہے، اور وہ بالکل کڑیل جوان بن جاتا ہے کہ وہ ہر میدان سر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا اس پر چھاتا ہے، بڑھاپا اس کی جوانی چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر جس سے ساری طاقتیں دن بدن کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جیسے بچپنے میں وہ بالکل کمزور تھا، وہی کمزوری بڑھاپے میں اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن بڑھاپے تک کی عمر ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی یا پھر بچپنے میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک ناپاک قطرے سے، منی سے، نطفے سے، ثم من علقہ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچہ بنا کر، مکمل انسان بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی مضبوطی کو پہنچ جاؤ، یعنی جوان ہو جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، ولتبلغوا اجلا مسمی، اور تاکہ تم اس متعین وقت تک پہنچو جو اللہ نے متعین کیا ہے، ولعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ سمجھو، کچھ تمہارے اندر عقل آئے۔ هو الذی یحیی ویمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔